اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ سے مراد ہے کہ خدا کی خوشنودی اور اس کے آگے اظہار تزلزل کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 8 چیزوں سے جو بعد میں مبطلات روزہ میں بیان کی جائے گی پرہیز کرے، روزہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم روزے کی نیت کے حوالے سے مسائل ذکر کریں گے۔ انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا یا مثلا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ضروری نہیں، بلکہ اس کا ارادہ کرنا کافی ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنی ذلت کے اظہار کے لیے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہو، اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے اس تمام وقت میں وہ روزے سے رہا ہے، ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، انسان رمضان کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ رمضان میں روزے کی نیت کا آخری وقت ایک ایسے شخص کے لیے جس کی توجہ ہو اذان صبح سے پہلے ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اذان صبح کے وقت جب وہ پرہیز شروع کرے تو ارادے کے ساتھ ہو، چاہے وہ ارادہ نہ خود آگاہ طور پر اس کے دل میں کہیں موجود ہو۔ اگلا مسئلہ، جس شخص نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرے تو وہ جس وقت بھی دن میں مستحب روزے کی نیت کر لے، اگرچہ مغرب ہونے میں کم وقت ہی رہ گیا ہو، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص رمضان کی روزوں اور اسی طرح واجب روزوں میں جن کے دن معین ہے روزے کی نیت کئے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے، اگر وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے قربت مطلقہ کی نیت سے باقی دن خود کو روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے بچائے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص قضا یا کفارہ کا روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس روزے کو معین کرے، مثلا نیت کرے کہ میں قضا یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن رمضان میں یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ اگر کسی کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ رمضان ہے اور کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تب بھی وہ روزہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ ناظر اور اس جیسے روزے میں ناظر کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جان بوجھ کر رمضان کے روزے کے علاوہ کسی دوسری روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ جس کی
اس نے نیت کی ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اور اسی طرح رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ نیت قصد قربت کے منافی ہو، بلکہ اگر منافی نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ روزہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رمضان کے پہلے روزے کی نیت کرے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ یہ دوسرا روزہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرنے کے بعد بے ہوش ہو جائے اور پھر اسے دن میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے، اور اگر تمام نہ کرے تو اس کی قضا بجا لائے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور پھر مست ہو جائے اور پھر اسے دن میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب ہی ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے اور مغرب کے بعد بیدار ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی شخص کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ رمضان ہے اور ظہر سے پہلے اس امر کی جانب متوجہ ہو اور اس دوران کوئی ایسا کام کر چکا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہوں، اور رمضان کے بعد روزے کی قضا بھی کرے۔ اگر ظہر کے بعد متوجہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر رجا روزے کی نیت کرے اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔ اور اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو اور کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہوں تو ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر رمضان میں بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر مستحب روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس روزے کو پورا کرے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص میت کے روزے رکھنے کے لیے اجیر بنا ہو یا اس کے ذمے کفارے کے روزے ہو، اگر وہ مستحب روزے رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر رمضان کے قضا روزے کسی کے ذمے ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر بھول کر مستحب روزہ رکھ لے تو اس صورت میں اگر اسے ظہر سے پہلے یاد آ جائے تو اس کا روزہ مستحب روزہ کالعدم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی نیت قضا روزی کی جانب موڑ سکتا ہے۔ اگر وہ ظہر کے بعد متوجہ ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر اسے مغرب کے بعد یاد آئے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا معین روزہ انسان پر واجب ہو، مثلا اس نے منت مانی ہو کہ ایک مقررہ دن کو روزہ رکھے گا اور جان بوجھ کر اذان صبح تک نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر اسے معلوم نہ ہو کہ اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے یا بھول جائے اور ظہر سے پہلے اسے یاد آئے تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو
جو روزے کو باطل کرتا ہو اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر ظہر کے بعد اسے یاد آئے تو رمضان کے روزے میں جس احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے اس کا خیال رکھے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی غیر معین واجب روزے کے لیے مثلا روزہ کفارہ کے لیے ظہر کے نزدیک تک عمدن نیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر نیت سے پہلے مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزہ نہیں رکھے گا یا مذبذب ہو کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور ظہر سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی کافر رمضان میں ظہر سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ معافی ذمہ کی نیت سے دن کے آخر تک روزہ باطل کرنے والے کاموں سے پرہیز کرے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس دن کی قضا بجا لائے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی بیمار شخص رمضان کے کسی دن میں ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہوں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نیت کرے اور اس دن کا روزہ رکھے، اور اگر ظہر کے بعد ٹھیک ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں، البتہ ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ اگلا مسئلہ، جس دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن نیت کرے کہ اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہے، اور اگر رمضان نہیں ہے تو قضا روزہ یا اسی جیسا کوئی اور روزہ ہے، تو بعید نہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا روزے وغیرہ کی نیت کرے، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ رمضان تھا تو رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ اگر نیت صرف روزے کی کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا تب بھی کافی ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، اور وہ قضا یا مستحب یا ایسی ہی کسی اور روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لے، اور دن میں کسی وقت اسے پتہ چلے کہ رمضان ہے تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی معین واجب روزے کے بارے میں مثلا رمضان کے روزے کے بارے میں انسان مذبذب ہو کہ اپنے روزے کو باطل کرے یا نہ کرے، یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے، تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ آخری مسئلہ، اگر کوئی شخص جو مستحب روزہ یا ایسا واجب روزہ مثلا کفارے کا روزہ رکھے ہوئے ہو جس کا وقت معین نہ ہو، کسی ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، یا مذبذب ہو کہ کوئی ایسا کام کرے یا نہ کرے، تو اگر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے اور واجب روزے میں ظہر سے پہلے اور مستحب روزے میں غروب سے پہلے دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے،
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔